बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ख़ित्ते की 3 बड़ी दहशतगर्द तंजीमें यानी कि श्रीलंका की तामिल टाइगर्स, बांग्लादेश की मुक्तिबानी और बदनाम ज़माना TTP के पीछे कौन से अवामिल कारफरमा हैं या इनकी सरपरस्ती क्यों की जाती है? ये सवाल भी अहम है कि कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता और अमन पसंद ममालिक ने हिंदू इंतहा पसंद तंजीम हिंदुत्वा पर पाबंदी क्यों आयद कर रखी है। हिंदुत्वा, जो कि 1922 में हिंदू इंतहा पसंदी पर मबनी एक सियासी नज़रिए के तौर पर सामने आई है, आज ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के लिए भी बड़ा ख़तरा बन चुकी है। गुजरात के कत्लेआम के 10 साल और फिर भारत पर 3 मरतबा हुकूमत करने वाला नरेंद्र मोदी मुस्लिम दुश्मन बयानिए से अपनी सियासत क्यों चमका रहा है और साथ ही साथ वो इस खित्ते पर ग्रेटर इंडिया के ख्वाब देख रहा है। आज के प्रोग्राम दूसरा रुख में हमने इसी नज़रिए पर बात करनी है कि आखिर हिंदुत्वा नज़रिया क्या है और ये खित्ते के लिए बल्कि अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे ममालिक के लिए बड़ा ख़तरा क्यों बन रहा है, इसका नज़रिया क्या है और इसके कौन से अवामिल हैं जो कि दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। नाज़रीन, हमने तमाम इन सवालात के जवाबात लेने हैं, जिन जवाबात को देने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में इस वक्त दावत दी है अहमद हसन अल अरबी, जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम में नौजवान मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और इनमें से भी जो उम्र है 30 साल से कम उम्र के लोग शामिल हैं। तो इनके ज़हनों में हिंदुत्वा के हवाले से सवालात क्या हैं, वो तमाम सवालात हम लेंगे और हम कोशिश करेंगे इनके जवाबात अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है, आइए वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आज के इस एपिसोड पे हम डिस्कस करेंगे वो ग्रेट गेम जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भारत में खेला जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के जेनोसाइड वॉच के ग्रेगरी स्टेंटन का ये कहना है कि भारत एक बहुत बड़े कत्लेआम के दहाने पे खड़ा है। So we are warning that genocide could very well happen in India. जी हाँ, ये ग्रेगरी स्टेंटन वही हैं जिन्होंने 1994 में होने वाले रवांडा के जेनोसाइड को फैक्चुअली प्रेडिक्ट किया था। और अब इनका ये कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम होने वाला है। इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते को खतरा है? हिंदुत्वा क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है? अखंड भारत क्या है? दुनिया की तारीख में जितने भी कत्लेआम हुए हैं, इन तमाम कत्लेआम के पीछे एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी होती है। इंडिया के केस में इस आइडियोलॉजी का नाम है हिंदुत्व, जो कि एक सियासी तौर पे मुतशद्दिद नज़रिया है। हिंदुत्व नज़रिए का ये ईमान है कि इंडिया यानी भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए। यहाँ पे रहना है तो या तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा या आपको मार दिया जाएगा। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये नज़रिया बहुत अरसे से भारत पे काबिज हो चुका है। आपको याद होगा कि पहली दफ़ा 900 साल के बाद जब ब्राह्मणाइज्ड एलीट की हुकूमत आई, तो इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने शुद्धि तहरीक लॉन्च की। और शुद्धि तहरीक का मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों को तलवार के ज़ोर पर दोबारा हिंदू किया जाए। हिंदुत्व की बुनियाद 1922 में रखी गई और जिस तरह हर फैशिस्ट नज़रिए और आइडियोलॉजी को काम करने के लिए एक अस्करी विंग की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह 1924 में हिंदुत्व के अस्करी विंग यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको RSS भी कहा जाता है, इसकी बुनियाद रखी गई। RSS की बुनियाद 1925 में केशव बलराम नामी एक हिंदू सहूनी ने रखी। RSS
सावरकर के दिए गए जालिम और सफाक हिंदुत्व नजरिए के अस्करी विंग के तौर पर कायम किया गया। अपने क़याम से लेकर अब तक आरएसएस की तारीख बेशुमार मजालिम और ख़ुसूसन इस्लाम दुश्मनी से भरी पड़ी है। इस अस्करी तंजीम के हाथ लाखों इंसानों के खून से रंगे हुए हैं। इस तंजीम का काम भारत में हिंदुत्व नज़रिए को नाफिज करना है और इस हिंदुत्व नज़रिए से कोई भी बच नहीं सका, गांधी भी नहीं। जी हाँ, गांधी को कत्ल करने वाला नथुराम गॉडसे भी इसी मिलिटेंट विंग का एक कारकुन था। और अब आज के दौर में जो इंडिया आप देख रहे हैं वो गांधी का नहीं बल्कि गांधी के कातिल नथुराम गॉडसे का है। इसी बारे में जनवरी 2024 में छपने वाले मशहूर भारतीय मुसन्निफा राना अय्यूब के इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं, जिसमें वो भी यही बात कर रही हैं कि गांधी का भारत कहीं दफन हो चुका है और आरएसएस, हिंदुत्व और नथुराम गॉडसे का इंडिया इस वक्त मौजूद है। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि गांधी की राख यानी गांधी की अस्थियां कहाँ हैं, ये आज किसी को नहीं पता। लेकिन गांधी के कातिल नथुराम गॉडसे की राख को अभी भी इन्होंने संभाल कर रखा है, क्योंकि इसकी ये वसीयत थी कि मेरी राख को जब आप पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करें तो दरियाए सिंध में बहाया जाए। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। हिंदुत्व का ये नजरिया ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई मुहलिक खतरा बन चुका है। आजकल के इस एटमी दौर में इस तरह का इंतहा पसंद नजरिया पूरे भारत, बिलखसूस भारत की ताकत के ऐवानों पर काबिज हो चुका है। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। हिंदुत्व और अखंड भारत को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इस नजरिए की बहुत ज़्यादा मुमासलत है इसराइल में पाए जाने वाले यहूदी सहूनियों के साथ। जिस तरह यहूदी सहूनी ग्रेटर इसराइल को हासिल करने के लिए पूरे मशरिक़ वुस्ता में जंग नाफिज किए हुए हैं, उसी तरह ये हिंदू सहूनी भी ग्रेटर इंडिया को हासिल करने के लिए पूरे खित्ते में जंग नाफिज कर सकते हैं। All people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship? There is no such thing as equal rights. They are not in an equal category. नाजरीन, ये जो अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, यही बुनियाद है हिंदू राष्ट्र की, यही बुनियाद है अखंड भारत की। अब हम आपको 1922 और 1925 से डायरेक्टली लेकर चलते हैं सन 2000 में, जब ये नज़रिया, ये आइडियोलॉजी पूरी दुनिया के लिए इंतहाई रेलेवेंट हो गई। नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना और 2002 में गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। इस कत्लेआम के बारे में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि तुम क्या कहोगे? जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता, मुझे देर नहीं लगती। नरेंद्र मोदी का अमेरिका में दाखिला बंद कर दिया इस वजह से कि इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। नरेंद्र मोदी की सीवी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट ये था कि इसने 2000 मुसलमानों का कत्लेआम किया है, वो भी बहुत सफाकी के साथ, इस सीवी के बलबूते पर नरेंद्र मोदी भारत का वज़ीर आज़म बन गया। और ये 100 साल पुराना नज़रिया, आइडियोलॉजी लेजिटिमाइज हो गई। दो 2014 के बाद एक शदीद लीगल फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदुत्व को और हिंदू राष्ट्र के नजरियात को लीगलाइज करने के लिए। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कानून साजी करने की बुनियाद रखी गई कि जिसके बाद भारत की ज़मीन मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और यहाँ तक कि हिंदुओं के लिए भी, वो हिंदू जिनको ये दलित और शूदर कहते हैं, अनटचेबल्स, उनके लिए इंडिया की ज़मीन को तंग कर दिया गया। इस वक्त जो भारत का सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व का कॉन्स्टिट्यूशन हाईजैक कर चुका है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में जवाज़ पैदा किया गया अखंड भारत का। यानी सबसे पहले इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से
370 को निकाल दिया गया और कश्मीर को गासिबाना तौर पर अनेक्स कर लिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि जो नई पार्लियामान इंडिया में अभी बनी है, जिसको ये लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, इस पार्लियामान में हिंदुत्व, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के जिस नक्शे को आवेज़ा किया गया है, ये वाज़े इशारा करते हैं कि इस वक्त हिंदुत्व सेहूनी क्या प्लान कर रहे हैं। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराए। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। याद रहे, इस नक्शे को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेपाल और बांग्लादेश ने भी इस नक्शे को मुस्तरद किया है। अमित शाह ने अपने मुंह से ये माना कि भारत की पार्लियामान में ये जो सीटें मुख्तस की गई हैं, ये उस वक्त के लिए की गई हैं कि जब भारत कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करेगा तो वहाँ के MPs और MNAs इस पार्लियामेंट में आके बैठेंगे। आप खुद ये सुन सकते हैं। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों। तारीखी तौर पर इस खित्ते के अंदर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें बनी, श्रीलंका में तमिल टाइगर्स हों, बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्तिबानी हो, या आजकल के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द, हर दहशतगर्द तंजीम के पीछे आपको भारत की ही पुष्टपनाही मिलेगी। ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि अब हिंदुत्व का फैशिज्म और हिंदुत्व की दहशतगर्दी इस खित्ते से बहुत आगे बढ़कर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हिंदुत्व के टेरर नेटवर्क को अब खुद कनाडा की हुकूमत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड की हुकूमतें एक्नॉलेज करती हैं। अब से चंद माह कबल एक कैनेडियन सिटीजन सरदार हरदीप सिंह निज्जर को सफाकी के साथ गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया गया। अवतार सिंह खांडा को जहर देकर मारा गया। ये गार्जियन का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा कि जिसमें अवतार सिंह खांडा की फैमिली ने अवतार सिंह खांडा के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी पे लगाया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हिंदू सेहूनी इस वक्त ताकत के नशे में पागल हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मोदी और बीजेपी ने इन इलेक्शन में पाकिस्तान दुश्मनी और आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने के नारों पर वोट लिया। गो के इनकी तवक्कुआत के बरअक्स इनको सीटें कम मिली, मगर फिर भी मोदी का तीसरी दफ़ा मुसलसल भारतीय वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान होना पूरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए इंतहाई बड़ा ख़तरा है। जी तो नाज़रीन, आपने ये डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा फरमाई है। आइए सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में शामिल किया जाए वो कौन सा होगा? क्या आप समझती है हिंदुत्व एक नज़रिया है का अभी भी भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है? जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व भारत की बुनियादों के अंदर मौजूद है और हिंदुत्व की रिप्रेजेंटेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम RSS है। यही ऑर्गेनाइजेशन महात्मा गांधी के कत्ल में भी इन्वॉल्व थी और उसके बाद भी यही ऑर्गेनाइजेशन, आपको जान के हैरत होगी कि RSS वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत की पार्लियामान के ऊपर भी सबसे बड़ा हमला किया और ये ऑर्गेनाइजेशन 3 दफ़ा भारत के अंदर दहशतगर्दी की वजह से बैन हो चुकी है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जिसका ताल्लुक इसी ऑर्गेनाइजेशन से है, RSS से है, अमित शाह जिसका ताल्लुक इसी ऑर्गेनाइजेशन से है, राजनाथ सिंह जिसका ताल्लुक इसी ऑर्गेनाइजेशन से है, जयशंकर जिसका ताल्लुक इसी ऑर्गेनाइजेशन से है, इंडिया के एक आर्मी चीफ गुजरा है जो हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मारा गया था, बिपिन रावत, उसका ताल्लुक इसी ऑर्गेनाइजेशन से था। अब ये लोग इक़्तिदार में आ चुके हैं और इक़्तिदार में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ महीने कबल RSS के ऊपर से पाबंदी हटवाई है और अब ये प्रैक्टिकली RSS इंडिया को कंट्रोल कर रही है। प्रैक्टिकली RSS इस वक्त कंट्रोल कर रही है भारत की अफवाज को। प्रैक्टिकली RSS इस वक्त कंट्रोल कर रही है 1.25 बिलियन की पॉपुलेशन रखने वाले भारत को। ठीक है, अगला सवाल आप में से जो करना चाहता है प्लीज़ माइक दीजिएगा। जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंगी कशीदगी दोबारा से बढ़ती जा रही है और अभी भी बहुत सी इन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनको भी इस हुकूमत से ख़तरा है या नहीं है? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपकी कोई भी फैशिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है, भारत पाकिस्तान, सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है भारत पाकिस्तान पे हमला क्यों करना चाहता है। भारत पाकिस्तान पे हमला इसलिए करना चाहता है कि इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया।
1947 میں جب پاکستان یہ مجبور ان کو کیا گیا کہ پاکستان علیحدہ ہو اور ہم ایک علیحدہ ملک لیں، تو اس وقت جو کانگریس کا تھاٹ پروسیس تھا اس میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ آپ پاکستان کو ان کا حق نہ دو، ان کے ریسورسز نہ دو، ضد کر رہے ہیں تو ان کو ایک ملک دے دو، جب یہ ملک چلے گا ہی نہیں تو پھر یہ دوبارہ واپس ہمارے پاس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو ساری زندگی ہمارے غلام رہیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا، تو لہٰذا انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان بن گیا، پاکستان قائم رہا، پاکستان تھرائیو کیا، پاکستان بیکیم نیوکلیئر پاور، پاکستان بیکیم ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ان دا مسلم ورلڈ۔ لیکن بھارت ابھی تک جو بھارتی تھاٹ پروسیس ہے وہ 1947 میں ہی ٹریپڈ ہے، وہ اس سے آگے بڑھے ہی نہیں۔ پاکستان پہ حملہ اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ سمجھے، وہ کہتے ہیں ہماری یہ جو دھرتی ہے یہ ہماری ماں ہے، پاکستان تو پھر اس کو کاٹ کے مارز وجود میں آئے، جب پاکستان کاٹ کے مارز وجود میں آئے تو پھر پاکستان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا ہونا، the mere fact that پاکستان exist، یہ ہندوتوا اور جو ہندو فیشسٹس ہیں یہ ان کے لیے موت ہے، صرف پاکستان کا قائم رہنا، پاکستان کا وجود میں آنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے یہ ہمارے یہاں پہ وید لکھے گئے تھے سندھ ریور کے اراؤنڈ، تو یہ جو دھرتی ہے اس پہ ہمارا حق ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان تک ہماری آج سے 2000 سال 4000 سال پرانی ایک ریاست تھی جو افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، ہم نے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں 2000 سال پہلے ہماری ریاست تھی لہٰذا اب بھی ہمیں ریاست دیں۔ سو سارے کانٹیکس میں وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان، انہوں نے کیا بھی، آپ نے دیکھا دوبارہ تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر ایک اور حملہ کرنے کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے بارڈر کے اراؤنڈ مسلمانوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے بارڈر کے اندر موجود 20-25 کروڑ مسلمانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو، کرسچنز کو، جیز کو، بدھسٹس کو، سکھوں کو، وہ کسی اور مذہب کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اسکرمشز کرتے رہیں گے، لیکن جو فائنل کنکلوسیو وار ہے پاکستان کے ساتھ اس سے پہلے وہ بھارت کے اندر ہندو راشٹرا بنائیں گے، جو کہ انڈین RSS کے کئی بی جے پی کے ایون منسٹرز کی یہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ 2030 تک ہم انڈیا سے ساری مائنورٹیز کو ختم کر دیں گے، اور یہ ڈاکیومنٹری بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ گریگری اسٹینٹن نے کہا تھا کہ انڈیا از ایٹ دا کسپ آف اے جینوسائیڈ، بھارت میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام ہونے والا ہے۔ So it is not just about the Muslim, it's about every minority that is there in India۔ وہ نریندر مودی، وہ بی جے پی، وہ RSS کی گولی کے بندوق کے نشانے پہ۔ احمد، آپ نے انڈین مائنورٹیز کے حوالے سے بات کی ہے، ہندو کاسٹ میں جو درجہ بندی ہے وہ اپنی ہی قوم کو اور اپنے ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی درجہ بندی کر کے انہیں تیسرے درجے کا ہندوستانی قرار دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، تقریباً رپورٹس کے مطابق 45 to 52% جو ہندوز ہیں وہ دلتس ہیں، جن کو یہ شودر کہتے ہیں یا انٹچبلز کہتے ہیں۔ میجورٹی جو ہندو پاپولیشن ہے وہ ان کے اوپر کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ اور بھارت کے اندر ابھی بھی پیگن کلچر اتنا زیادہ ہے کہ یہ شودر یا یہ دلتس جو ہیں یہ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا لیں تو بھارتی جو باقی جو برہمنائزڈ ایلیٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پلیت ہو گئی ہے یا ناپاک ہو گئی ہے۔ جس گلاس میں وہ پانی پیتے ہیں، جن برتنوں کا وہ استعمال کرتے ہیں، جو برہمنائزڈ ایلیٹ ہے ان کے لیے وہ ناپاک ہیں۔ یہ آپس میں شادیاں بھی نہیں کرتے، یہ آپس میں کھانا نہیں کھاتے، یہ آپس میں ایک جگہ کے اوپر اکٹھے نہیں بیٹھتے۔ اور اس طرح کا پیگنزم ہے کہ پچھلے دنوں الجزیرہ جیسے معتبر نیوز آؤٹ لیٹ کے اوپر CNN BBC کے اوپر ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا جس میں بی جے پی کا ایک کاؤنسلر بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر رہا تھا، he was urinating on a dalit، اور وہ کلپ پوری دنیا نے پھر اٹھایا، CNN BBC نے اس کے اوپر آرٹیکلز پبلش ہوئے کہ یہ صفاق اور ناپاک چہرہ جو ہے بھارت کا اور یہ ہندوتوا کا اور یا برہمنائزڈ ایلیٹ کا وہ پوری دنیا کے سامنے آیا۔ سو یس، ٹو آنسر دا کوسچن کہ ان سے صرف مائنورٹیز ہی کو ہی خطرہ نہیں ہے، ان سے ایون جو اصل ہندوازم ہے اس کو بھی خطرہ ہے، اور جو دلتس ہیں 52%، 45 to 52%، ان کو بھی ان سے بہت زیادہ خطرہ ہے جن کو یہ انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے اور اب تیسرا سوال اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ میرا آج کا سوال ہے کہ بھارت کی انتہا پسند پالیسیاں جنوبی ایشیا کے امن اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے احمد، کیونکہ اب جو بھارت کی انتہا پسندی ہے، اگر پاکستان پر حملہ ہم نے دیکھا 10 مئی کے حوالے سے، تو وہ اس کی ہرارکی نہ صرف پاکستان میں رہے گی بلکہ ارد گرد ممالک بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔
اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، پھر پاکستان سعودی عرب میں جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جو بھارت دھمکیاں دینے پر آیا ہے، جنگ کے حوالے سے سما باندھنے پر آیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، بھارت کا اس وقت جو ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف. بھارت کا کوئی بھی ہمسایہ ایسا نہیں ہے جو بھارت کی دہشت گردی سے تنگ نہ ہو. بنگلہ دیش بھارت کے خلاف ہے، میانمار میں انہوں نے پچھلے دنوں اٹیک کیا، بھوٹان کے اندر میڈلنگ کر رہے ہیں، نیپال کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی جو نیپال کے اندر انریسٹ ہوا اور وہ جو حکومت چینج ہوئی اس میں بھارت کس طریقے سے میڈل کر رہا تھا. پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی TTP ہو یا BLA ہو وہ کروا رہے ہیں. سو بھارت کا پریکٹیکلی کوئی، اور چائنا کے ساتھ ان کے تبت کو لے کے کانفلکٹس ہیں، تو کوئی ایسا نیبر نہیں ہے جو بھارت کے ایکسپینشنزم سے پریشان نہ ہو. اور بھارت کا یہ جو ایکسپینشنزم، یہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی انٹرنسک ارج جو انڈین تھاٹ پروسیس کے اندر موجود ہے، وہ اس وقت پورے خطے کو بھارت کے خلاف یونائٹ کر رہی. جس طرح آپ نے مڈل ایسٹ میں دیکھا کہ اسرائیل کا جو ایکسپینشنزم تھا، جس میں اسے قطر پہ حملہ کیا، ایران پہ حملہ کیا، اس نے مسلم کنٹریز کو اکٹھا بٹھا دیا. اسی طرح اس ریجن کے اندر بھی جو بھارت کا ایکسپینشنزم ہے وہ پورے خطے کو اکٹھا کر رہے ہیں. اسرائیل کے پاس تو پھر بھی ویسٹ کی سپورٹ یا ان کی امریکہ کی یا باقی ممالک کی سپورٹ موجود ہے، بھارت کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. اور بھارت کے خلاف جب یہ سارے ممالک اکٹھے ہوں گے تو بھارت ڈز ناٹ اسٹینڈ چانس. اور وہ دن دور نہیں ہے کیونکہ بھارت ابھی بھی اپنے ایکسپینشنزم پہ تلا ہوا ہے. جس طرح وہ اب پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، جس طرح اس نے میانمار کے اوپر میں نے بتایا کہ اٹیک کیا، نیپال میں میڈل کر رہا ہے، بنگلہ دیش کے اندر دہشت گردی کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تو بھارت کے لیے آگے آنے والے حالات بہت ٹف ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے احمد، یہاں میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گی نتھو رام گوڈ سے، جو کہ گاندھی کا اسیسینیٹر ہے، اس کی استھیاں جس طرح سے آپ نے ڈاکومنٹری میں دکھائی بھی ہے ابھی بھی محفوظ کی گئی ہیں، اور اس کی وصیت کے اکارڈنگلی اسے دریائے سندھ میں جو کہ پاکستان کے پاس ہے اس میں بہانے کے لیے اس نے وصیت کی ہے. تو یہ پاسٹ کا حصہ تھی، لیکن مستقبل میں اس کی پلاننگ اب بھارت کے اندر کی جا رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہی میں نے رانا ایوب کا ایک آرٹیکل کا تذکرہ ڈاکیومنٹری میں بھی کیا کہ اس نے کہا کہ گاندھی کی استھیاں کہاں پہ نو بڈی نوز. نتھو رام کی استھیوں کو ایک اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ نتھو رام کی انہوں نے استھیاں رکھی ہوئی ہیں پچھلے 70 سالوں سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ ریور میں بہائیں گے کیونکہ وہاں پہ آپ سے 5000 سال پہلے ہمارے وید لکھے گئے. یہ سٹیٹمنٹ ہے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی کہ ہم دوبارہ سے سندھ ریور کو کیپچر کریں گے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. لیکن فکر والی بات یہ ہے کہ یہ سکیزوفرینکس، یہ جو فنیٹکس ہیں، یہ اس وقت بھارت کو رول کر رہے ہیں. یہ اس وقت ایک 1.25 بلین پاپولیشن کے ریپرزینٹیٹیو ہے. یہ ملین پلس کی فوج کے ان کے نیچے، ان کے انڈر ہے، ان کے حکم کے تابع ہے. یہ بہت دنیا کی اپنے آپ کو ایک بڑی اکانومی کہنے والا ملک ہے. یہ دنیا کا ایک بڑا رقبہ رکھنے والا ملک ہے. تو اگر یہ فنیٹکس بھارت کے اندر موجود ہیں، یہ سکیزوفرینکس بھارت کے اندر موجود ہیں، تو خطرہ صرف پاکستان کو نہیں ہے. پاکستان تو ان کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، پاکستان روک کے رکھے گا، لیکن اس کا خطرہ پوری دنیا کو ہے. The world cannot allow fanatics to control the nuclear button. اس وقت بھارت کے اندر فنیٹکس ہیں جو حکومت کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 70-80 سال سے ایک آدمی کی استھیاں رکھی ہوئی ہیں کہ لا کے سندھ ریور میں بہائیں گے، جو کہ یہ 80-100 سال آگے بھی رکھیں تو ان کو وہ موقع نہیں ملنے والا. انشاءاللہ. جی اگلا سوال. سر، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ گریٹر انڈیا کے خواب کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، گریٹر انڈیا کا کانسیپٹ ایک میتھیکل کانسیپٹ ہے. ایک کسی بھی قوم کو آپ نے اگر کسی نظریے کے پیچھے لگانا ہو یا آپ نے اقتدار میں آنا ہو آج کل کے ماڈرن دور میں، تو آپ کو انہیں ایک لارجر دین لائف نیریٹو دینا پڑتا ہے. آپ پہلے اس نیریٹو کو کریٹ کرتے ہیں، جیسے ہٹلر نے کریٹ کیا. ہٹلر کا کیا نیریٹو تھا؟ ویل میک جرمنی گریٹ اگین. ہم جرمنی کو دوبارہ سے گریٹ بنائیں گے، کہ جرمن جو لوگ ہیں وہ دنیا کی بہترین قوم ہے، جرمن سب سے سپیریئر ہیں. اور اس بیس کے اوپر اس نے جرمنی کو رول کیا. سیم ماڈل RSS نے کاپی کیا، فالو کیا. نریندر مودی آج کے دور کا بھارتی ہٹلر ہے. اس نے بھی یہ بیانیہ بنایا کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، میک انڈیا گریٹ اگین، گریٹر انڈیا بنائیں گے، پورے جو ہمارا ہم پھیلیں گے. اور اس بیس کے اوپر وہ اپنا اقتدار حاصل کیا، اور اسی بیس کے اوپر وہ اقتدار کو قائم کیے ہوئے. تو گریٹر انڈیا کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے RSS کو، مودی کو، یوگی کو اور ان کی نسلوں کو بھارت میں اقتدار میں رکھا جائے. اس کے لیے ایک نظریے کو کارو کیا گیا. اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس کو کارو کیا گیا.
اور پھر لوگوں کو وہ بیچا گیا. اور آج وہی لوگ بھارت میں جو سپورٹ کرتے ہیں نریندر مودی کو وہ اسی نظریے کی وجہ سے کرتے ہیں, اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ نریندر مودی یا بی جے پی یا آر ایس ایس اقتدار میں رہیں, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک ہائپوتھیٹیکل, ایک ایکسپینشنسٹ ملک, ایک ریاست وہ بنا کے اپنے لوگوں کو دیں گے. احمد, 2002 سے 2014 گجرات میں حکمرانی کرنے والا نریندر مودی, اور جو 2014 سے اب تک بھارت کے اوپر حکمرانی کرنے والا نریندر مودی, اس کے مستقبل کے پلانز کیا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, بھارت میں نریندر مودی کا اس وقت صرف اور صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. آپریشن مارکا حق بنیان مرصوص کے بعد اس کی بہت بری حالت ہوئی ہے. بی جے پی اس کے خلاف ہے, کانگریس اس کے خلاف ہے. بھارت میں اس وقت بہت زیادہ آزادی کی تحریکیں بھڑک چکی ہیں. تو مودی کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا اس وقت یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اگلے 2-3 سال اقتدار میں رہے. اس کے لیے سے بھارت کے اندر قتل عام کرنا پڑا, یہ کرے گا. اس کے لیے سے پاکستان کے اوپر جنگ امپوز کرنی پڑی, یہ امپوز کرے گا. صرف اور صرف ایک چیز ہے جو ان جنگوں کو, اس فیشزم کو روک سکتی ہے بھارت کے کانٹیکس سے, بھارت کے انٹرنل کانٹیکس سے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے اندر سے جو سین انڈینز ہیں, جو پیس لونگ انڈینز ہیں, جو سینسیبل انڈینز ہیں, وہ اس بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت کو اوور تھرو کریں اور بھارت کے اندر ایک سینسیبل گورنمنٹ آئے. لیکن ابھی تک کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ انڈیا کی ہے, جتنا کنٹرول آر ایس ایس, مودی اور یوگی کر چکے ہیں بھارت کے اوپر, ایسا نظر نہیں آ رہا. مودی اگر ریموو ہو بھی گیا تو اس کی جگہ نیکسٹ ان لائن یوگی آدتیہ ناتھ ہے, جو کہ مودی سے بڑا کسائی ہے. مودی از دا بچر آف گجرات, یوگی آدتیہ ناتھ از دا بچر آف اتر پردیش. بلڈوزر جسٹس کے نام سے یہ مشہور تھا. تو اس وقت مودی کا, جیسا میں نے کہا, صرف ایک ایجنڈا ہے. آر ایس ایس کا بھی وہی ایجنڈا ہے, بی جے پی کا بھی وہی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح یہ اقتدار میں پرماننٹلی رہ سکے, اور اس کے لیے یہ تباہی اور بربادی اور مسلمانوں کے خلاف, کرسچنز کے خلاف, پاکستان کے خلاف سینٹیمنٹ کو مزید بھڑکائیں گے. میرا آپ سے سوال سر یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کو بھارت کی اس انتہا پسندانہ پالیسی کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ابھی ریسنٹلی اگر آپ کو ریسنٹ ہسٹری میں بتائیں, پاکستان کے اندر انہوں نے ٹی ٹی پی جیسی ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کو کریٹ کیا جس نے لاکھوں لوگوں کو ذبح کیا. مکتی بانی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ملیٹنٹ دہشت گرد آرگنائزیشن تھی جو 1 ملین پلس فائٹرز کے اوپر 1971 میں فارم کی گئی. اس کو بھی بھارت نے بنایا, بھارت میں اس کے کیمپس بنے. تامل ٹائیگرز جو کہ دنیا کی واحد ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کی نیول اور ایئر فورس اور آرمی موجود تھی, وہ بھی بھارت نے بنائی. پھر اس کے بعد پورے اس خطے کے اندر ماڈرن ہسٹری میں پہلی سوسائڈ بامبنگ بھارت نے کروائی, جس کو پھر ریپلیکیٹ ٹی ٹی پی نے کیا, بی ایل اے نے کیا, اور مڈل ایسٹ کے اندر آئیسس داعش نے کیا. ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں, کینیڈا کے اندر ہردیپ سنگھ نجر کو انہوں نے مرڈر کروایا, انگلینڈ کے اندر اوتار سنگھ کھانڈا کو مرڈر کروایا, آسٹریلیا کے اندر سکھ ایکٹیوسٹ کو انہوں نے مروایا, امریکہ کے اندر گرونت سنگھ پنو کے اوپر قتل کے اٹیمپٹس کروائے. سو بھارت کا ہندوتوا از ناٹ اے تھریٹ اونلی فار پاکستان, اٹس اے تھریٹ فار دا ورلڈ, اور پوری دنیا کو متحرک ہو کے اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا, اس سے پہلے کہ یہ مانسٹر اتنا بڑا ہو جائے کہ ہٹلر کے نازی جرمنی کی طرح یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے. ٹھیک ہے, اگلا سوال پوچھیے گا پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اور ان کا تعلیمی نظام کس طرح انتہا پسندانہ پالیسی کو فروغ دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی, دیکھیں, بہت سسٹمیٹک طریقے سے بھارت کی جو یہ آر ایس ایس کی ہندوتوا آرگنائزیشن ہے, جس طرح کوئی بھی انڈاکٹرینیشن کوئی بھی آرگنائزیشن کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی ایجوکیشن کو ٹارگٹ کرتی ہے, اور بھارت میں بہت سسٹمیٹک طریقے سے ایجوکیشن کو ٹارگٹ کیا گیا. آج آر ایس ایس ہزاروں سکولوں کو اون کرتی ہے اور ہزاروں سکولوں کو چلا رہی ہے. اس کے علاوہ بھارت کے اندر جو ایجوکیشنل کریکولم ہے اس کے اوپر بھی, کیونکہ یہ حکومت میں ہیں, ایجوکیشن ان کے پاس ہے, تو آپ نے دیکھا کہ بہت چلاکی اور مکاری کے ساتھ جو ان کی 1000 سال پرانی تاریخ ہے اس میں سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے. بھارت کے اندر شاید ہی کسی شہر کے اندر, محلے کے اندر کوئی ایسی گلی نہ ہو کہ جو مسلمانوں کے نام پہ نہ ہو. بھارت کی جتنی بڑی بلڈنگز ہیں جو کہ مونومنٹس ہیں بھارت کے, چاہے وہ تاج محل ہو, چاہے وہ لال قلعہ ہو, سارا مسلمانوں کا دیا ہوا. بھارت کے اندر جو زبان ہے وہ بھی مسلمانوں کی دی ہوئی. وہ تو اردو زبان بولتے ہیں, ہندی تو نہیں بولتے, ایکچوئل ہندی تو نہیں بولتے, جو اس کو ہندی کہتے ہیں وہ بیسکلی اردو زبان ہے. شاعری ان کو مسلمانوں کی دی ہوئی ہے. لباس جو وہ پہن رہے ہیں اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ان کا مسلمانوں کی طرف سے, مسلمانوں کی
کانکویسٹ کے بعد آیا ہوا ہے. سو بہت سسٹمیٹیکلی وہ ایک تو ایجوکیشنل سسٹم سے اس کو نکال رہے ہیں مسلمانوں کو, جس طرح ابھی آج کل کیمپین چل رہی ہے کہ تاج محل جو ہے وہ بھی ان کے کسی پرانے جو ہندو ڈٹی ہیں اس کے جنم بھومی جو یہ کہتے ہیں یعنی پلیس آف برتھ تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے مینٹل سبورژن کریٹ کرنے کے لیے, یعنی بالی ووڈ کے اندر ایسی موویز بنائی جا رہی ہیں جس میں مسلمانوں کو ویلن دکھایا جا رہا ہے اور جو ان کے اگینسٹ ہندوز ہیں ان کو ہیروز دکھایا جا رہا ہے. احمد شاہ ابدالی کے بارے میں جس طریقے سے ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا گیا, شیر شاہ سوری کے بارے میں جس طرح سے ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا گیا, محمود غزنوی کے بارے میں جو کریکٹرز بنائے گئے وہ بھی اس کو بھی ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا گیا. تو وہ اس سارے طریقوں سے, اس سارے ایسپیکٹ کے تھرو جو حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کو مزید ایکسٹریمسٹ بنانے کے لیے, کلٹسٹ بنانے کے لیے, عام طور پہ ان کے لیے مذاق میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے بھکت اور سنگیس پوری دنیا کے اندر. تو وہ کریٹ کرنے کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بالی ووڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے. میرا سر سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آر ایس ایس جو ہے وہ آج کل اقتدار میں ہے, تو اگر وہ اقتدار میں ہے تو کیا اس کے پیچھے کسی تیسری آرگنائزیشن کا ہاتھ ہے؟ اگر ہے تو وہ آیا پاکستان کی دشمن ہے؟ ٹھیک, تیسری آرگنائزیشن سے مراد آپ کا کیا ہے؟ مطلب کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہے اس کو اقتدار میں لانے کے لیے؟ نہیں, آئی تھنک آر ایس ایس نے اپنی جڑیں اتنی زیادہ مضبوط کر لی ہیں بھارتی کلچر کے اندر کہ وہ پھر بی جے پی کو اقتدار میں لے کے آئی ہے. آر ایس ایس ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں ہے. آر ایس ایس سامنے سے بھارت کو کنٹرول نہیں کر رہی. موہن بھگوت از ناٹ دا پرائم منسٹر آف انڈیا. دا پرائم منسٹر آف انڈیا از نریندر مودی. نریندر مودی بی جے پی سے تعلق رکھتا ہے. تو آر ایس ایس نے اپنی ساری ایکسٹریمسٹ سپورٹ دی بی جے پی کو, اس کو اقتدار میں لے کے آئے, بی جے پی کے اندر اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آئے. اس وقت جو پوری کیبنٹ ہے اس کو اصل میں نریندر مودی کنٹرول نہیں کر رہا, اس کو موہن بھگوت کنٹرول کر رہا ہے جو کہ آر ایس ایس کا بانی ہے. دنیا میں جتنی بھی ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا جو سبورسو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, فیشسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی آفیشلی سامنے نہیں آتی. انہوں نے اپنا ایک فرنٹ ڈپلومیٹک رکھا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا ایک فرنٹ رکھا ہوتا ہے پولیٹیکل, وہ پیچھے بیٹھ کے کام کرتی. تو آر ایس ایس وہ تیسری پارٹی ہے جو بی جے پی کو رول میں لے کے آئی, اقتدار میں لے کے, اور وہ پاکستان کی آر ایس ایس سخت دشمن ہے. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا آخری سوال. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سننے کو مل رہا ہے کہ دوبارہ بھارت جو ہے پاکستان پر حملہ کر سکتے, کیا یہ بات درست ہے, اور اگر درست ہے تو حملہ کب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بالکل اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو انڈین آرمی چیف کی, ڈیفنس منسٹر کی, ان کے ایئر چیف کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, آلدو بہت مذائقہ خیز قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن وہ ایک ٹرینڈ جرنلی شو کر رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ حملے کے لیے, ایکچولی انڈیا از ایچنگ فار انادر مس ایڈوینچر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ڈسکس کیا, ہندوتوا, آر ایس ایس اور مودی کا اقتدار میں رہنا. مودی کا اقتدار میں رہنے کے لیے مودی کو کیونکہ جو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے پوری دنیا سے, بھارت کی فارن پالیسی, اکنامک پالیسی, نیشنل انٹیگریشن, سب کچھ, سب چیزوں کے اوپر کوسچن مارک آ گیا آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد. تو انڈیا کے اندر یہ سوچ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اگر بھارت نے اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے تو وہ جنگ کر کے ہی حاصل کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کا جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ یہی اکتوبر, نومبر, دسمبر کے منتھس ہیں. سو اٹ از ہائیلی لائکلی کہ بھارت کوئی مس ایڈوینچر کر سکتا ہے. فل سکیل وار کرنے کی ہمت بھارت میں نہیں ہے, لیکن ایک مس ایڈوینچر ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. ٹھیک ہے, احمد حسن علروی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت سارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں, اور آج کی نیو جنریشن جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی, آپ نے بہت سارے اچھے سوالات پوچھے ہیں. امید ہے ان کے جوابات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے. ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری سٹوری دوسرا رخ جو ہم نے ہندوتوا کے حوالے سے بیان کی ہے. ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ہندوتوا کا ماضی, حال اور مستقبل کیا ہے, اور ہندوتوا انسانیت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے, یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام دوسرا رخ سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.